الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور بھائیوں، عقیدہ ختم نبوت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اسلام کی ساری بنیاد، اسلام کا سارا ڈھانچہ، اسلام کا وجود عقیدہ ختم نبوت پر قائم ہے۔ اسلام سے اگر عقیدہ ختم نبوت کو منہا کر لیا جائے، مائنس کر لیا جائے، تو پھر دین اسلام باقی نہیں رہتا۔ جس طرح یہودی، عیسائی، ہندو یہ مختلف مذاہب ہیں، اسی طرح اسلام بھی ایک مذہب ہوتا۔ اسلام دین ہے۔ دین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دنیا میں آنے سے لے کر قبر میں جانے تک، اس کے درمیان جتنی زندگی ہے اور اس زندگی کے اندر انسان کے جتنے کام، جتنے امور، جتنے معاملات ہیں، ان تمام معاملات میں انسان کی قدم قدم پر رہنمائی جو مذہب کرے وہ دین کہلاتا ہے۔ عیسائیت، یہودیت یا بدھ مت یا ہندو مت، ان کے ہاں زندگی کے ایک ایک قدم کے لیے کوئی تعلیم نہیں ہے۔ بس شادی کا طریقہ، دفنانے کا طریقہ اور عبادت کا طریقہ، باقی تعلیمات ان مذاہب میں نہیں ملتی۔ لیکن اسلام میں پیدا ہونے سے بچے کے تعلیمات شروع ہو جاتی ہیں۔ پیدا ہوا ہے، نہلاؤ، پھر کان میں اذان کہو، یہیں سے اسلام کی تعلیمات شروع ہو گئیں۔ 7 دن کا ہو جائے اس کا نام رکھو، اس کے سر کے بال مونڈو، بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرو یا اس کی قیمت صدقہ کرو۔ لڑکی ہے تو ایک چھوٹا جانور اس کے لیے عقیقہ کرو، لڑکا ہے تو 2 جانور اس کے لیے عقیقہ کرو۔ پھر تعلیم ہے کہ جب بچہ بولنے کی کوشش کرنے لگے تو کوشش ایسی کرو، بچے کے گرد ماحول ایسا بناؤ کہ بچے کی زبان سے سب سے پہلے اماں ابا نہ نکلے، بلکہ سب سے پہلے اس کی زبان سے جو لفظ نکلے وہ اللہ نکلے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ جب پڑھنے کے قابل ہو تو اس کو دین کی تعلیم دینا شروع کرو۔ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کے لیے کہو، 10 سال کا ہو جائے تو اسے مار کر نماز پڑھاؤ، اور 15 سال میں اس پر نماز فرض ہے۔
تو ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے پیٹ تک جتنی زندگی ہے اس کے لیے قدم قدم پر اسلام نے تعلیم دی ہے. بالغ ہو جائے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، شادی کر دو. ہمارے ہاں تو شادی بوڑھا ہونے پر کرتے ہیں. 40 سال کا مرد ہو جائے، 45 سال کی عورت ہو جائے، پھر شادی کرنی ہے، کیونکہ 40 سال تک وہ بیچارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہی نہیں ہو سکا. کسی دوست سے پوچھا بھائی بچے کی شادی کرا دیے؟ نہیں بھائی بڑا ہو گیا ہے، 20-25 سال عمر ہو گئی، اس کی شادی کرا دو. نہیں مولوی صاحب جب پاؤں پر کھڑا ہوگا پھر. بھائی ہمارے ہاں تو 2.5 سال میں 3 سال میں بچہ پاؤں پر کھڑا ہو جاتا ہے. یہ پتہ نہیں ان کے کون سے پاؤں ہیں کہ 25-30 سال ہو گئے ابھی تک پاؤں پر کھڑے نہیں ہوئے. شادی کا ملازمت سے، رزق روزی سے کوئی شرط نہیں ہے. ایک صحابی حضور علیہ السلام کے پاس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تنگ دست ہوں، مفلس ہوں، میرے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں. مجھ سے یا آپ سے کوئی پوچھنے آئے تو ہم کیا کریں گے؟ بھائی کوئی ٹھیلا لگا لو، کلفی کا، فالودے کا، گولے گنڈے کا، پاپڑ بیچ لو، سبزی کا ٹھیلا لگا لو، ٹھیک ہے نا، چھولے بیچو، آہستہ آہستہ کمانا شروع کر دو گے. حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا پتہ ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا نکاح کر لو. بندے کے پاس خود کھانے کے لیے نہیں ہے، خود کھانے کے لیے نہیں ہے، شکایت لے کر آیا ہے بے روزگاری کی، معاشی تنگی کی. حضور علیہ السلام نے فرمایا نکاح کر لو، شادی کرو. شادی کر لی، حالات پھر بھی ٹھیک نہیں ہوئے. پھر حضور علیہ السلام کے پاس یا رسول اللہ ابھی تک حالات ویسے. آپ نے فرمایا دوسری شادی کر لو. یہ تو ہمارے ہاں برے صغیر میں ایک شادی کا رواج ہے، دوسری کا نام بھی ہم اپنی زبان پر پہلی بیگم کے ڈر سے نہیں لے کر آتے کہ واپس لوٹ کر گھر جانا ہے. پھر اس کے سینڈل کی ہل اور ہماری پشت، ٹھیک ہے نا جی، اس لیے ہم دوسری کا تو نام ہی نہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر نکاح کے لیے فرمایا کیا حکم ہے؟ فَانْكِحُوا، سورہ نساء میں فَانْكِحُوا، نکاح کرو، مَا طَابَ لَكُمْ، جو تمہیں پسند ہیں، مِنَ النِّسَاء، عورتوں میں سے. شادی کی شرط کیا ہے؟ پسند، ٹھیک ہے نا، پسند ہو ان سے، جو پسند ہے اس سے شادی کرو، ٹھیک ہے نا. کتنی؟ مثنا، 2 ایک کا تو ذکر ہی نہیں ہے قرآن میں. شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ 2 سے. فرمایا فَانْكِحُوا، نکاح کرو، مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء، جو عورتیں تمہیں پسند ہیں، مثنا، 2، ثلاث، 3، رباع، 4. مطلب شادی میں اسلام نے پہلا آپشن ہی 2 کا دیا ہے. ہم تو وہاں تک پہنچے ہی نہیں ہیں، ہم تو پہلی پر ہی، مطلب ابھی ہم نے صحیح معنی میں اسلام پر، قرآن پر عمل نہیں کیا ہے. تو صحابی نے شکایت کی، آپ نے فرمایا شادی کر لو. دوسری صحابی نے پھر شادی کر لی. اچھا میں چیلنج دیتا ہوں، ویسے جو ایک پر شکر گزار بن کر بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کو چیلنج ہے، کوئی ایک صحابی مجھے دکھا دو جس کی ایک شادی ہو. تاریخ اسلام میں ایک صحابی لے آؤ ڈھونڈ کر، جی اس کی ایک شادی تھی. صحابہ نے تو دھڑا دھڑ شادیاں کی ہیں، ٹھیک ہے نا جی. ایک مر گئی، دوسری. یہاں تو مرد بھی دوسری شادی کرتے ہوئے، صحابیات میں تو عورتیں، ایک شوہر مر گیا پھر شادی کر لی، وہ شوہر مر گیا پھر شادی کر لی. وہ ایک صحابیہ ہے، نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، ایک شوہر ان کے مر گئے پھر شادی کر لی، پھر مر گئے دوسرے صحابی سے شادی کر لی، وہ شہید ہو گئے پھر تیسرے سے شادی وہ شہید ہو گئے پھر تیسرے سے، پھر حضرت علی تک پہنچ گئی. پھر یہاں تک کہ ان کے لیے مشہور ہو گیا
کہ جس کو شہید ہونا ہے ان بیوی سے نکاح کر لے، جس کو شہید ہونا ہے وہ اس بیوی صاحبہ سے نکاح کر لے، کیونکہ جتنے شوہر انہوں نے نکاح کیا نا جس مرد سے، وہ شہید ہوتے گئے۔ ہمارے یہاں تو شہادت کا ریشو کم ہے، ہم شہید ہوتے ہیں بم دھماکے میں، ٹرین گر جائے تو ہم شہید ہو جاتے ہیں، اور جہاز پھٹ جائے تو ہم شہید ہو، یہ ہماری شہادت تو الگ ہے، حادثاتی ہے، وہ جہاد والی شہادت ہوتی تھی۔ تو ان کے مطلب کہ اس دور میں، آج تو کوئی عورت بیوہ ہو کر کہے میری شادی کراؤ، پورا خاندان اس کو نوچ لے گا، بڑی بے حیا ہے، بڑی بے شرم ہے، دیکھ 6 مہینے نہیں ہوئے شوہر کو مرے، کفن میلہ اس کا نہیں ہوا، شادی کی طرح کو پڑ گئی ہے، آگ لگی ہوئی ہے، عجیب عجیب طریقے کی اس کے لیے باتیں ہوں گی۔ حالانکہ عورت کا حق ہے شوہر کے مرنے کے 4 مہینے 10 دن بعد اسے شادی کرنے کا حق اسلام نے دیا ہے۔ برادری کون ہوتی ہے، خاندان کون ہوتا ہے، اس کے دیور کون ہوتے ہیں، اس کا سسر کون ہوتا ہے، وہ اسلام سے زیادہ بھاری ہے۔ پھر دوسرا مر گیا، پھر بھی عزت گزار کر پھر اس کو حق حاصل ہے۔ لیکن عورت کے لیے یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک مرد کے نکاح میں رہے گی، اور مرد کے لیے یہ ہے کہ ایک وقت میں 4 عورتوں کو نکاح میں۔ ابھی میں کچھ دنوں پہلے ایک کلپ دیکھ رہا تھا، ویڈیو دیکھ رہا تھا، کسی ٹی وی چینل کا کلپ تھا، وہ ایک کوئی بیٹھی ہوئی تھی طوائف، میں تو ایسوں کو طوائف ہی کہتا ہوں، آپ لوگ پتہ نہیں کیا کہتے ہوں گے، کہ جی مرد کو اسلام نے حق دیا ہے تو عورت کو کیوں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس جو بول رہی تھی نا، اس نے اپنی آئی ڈی سے یہ کلپ لگایا ہوا ہے، میں نے نیچے کمنٹ میں لکھ دیا کہ آپ جیسی کوٹھے پر چلنے والی عورتوں کے لیے اسلام نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے، 1000 مردوں کے ساتھ شادی کر لو، آپ کے لیے جائز ہے۔ یہ تو پابندی حیا والی کے لیے ہے نا، کنجری کے لیے پابندی ہے، وہ تو کوٹھے پر بیٹھی ہے، وہ تو دن میں 20 مردوں کو نمٹا رہی ہے۔ وہ اگر کہے کہ اسلام نے جو ہے عورت کو ایک شادی کا حکم دیا ہے، بھائی وہ اسلام تیرے لیے ہے ہی نہیں۔ اسلام تو ہے با حیا کے لیے، با شرم کے لیے، غیرت مند کے لیے، خوف خدا رکھنے والے کے لیے۔ اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، میرے آقا نے فرمایا جب تیری حیا ختم ہو جائے پھر جو چاہے کر۔ جس عورت کی حیا ختم ہو جائے وہ 1 نہیں 2 نہیں 10 شوہر کر لے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ایک کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا سمجھنے کے لیے، اس نے کہا کہ میرا تو ایمان ہے لیکن میں سمجھنا چاہتا ہوں، میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ آخر مرد کو 4 عورت کو 1 کیوں؟ بزرگ نے اس کو مثال دی بڑی پیاری۔ 4 گلاس سامنے رکھے، ایک جگ رکھا، ٹھیک ہے جی، اس کے مقابلے میں 4 جگ رکھ لیے۔ اب ایک جگ سے اس نے ایک گلاس میں پانی، دوسرے میں بھی، تیسرے میں بھی، چوتھے میں بھی ڈال دیا۔ ادھر گلاسوں پہ بھی نمبر لگے ہوئے ہیں، 1 2 3 4، اور جگ پر بھی نمبر لگے ہوئے ہیں۔ اب اس نے کہا ان 4 گلاسوں میں کون سے جگ کا پانی ہے؟ کہا 1 نمبر میں بھی 1 کا، 2 نمبر میں بھی 1 کا، 3 نمبر میں بھی 1 کا، 4 نمبر میں بھی 1 کا، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس نے گلاس خالی کیے، ہر ایک جگ سے ایک گلاس میں پانی ڈال دیا۔ پھر اسے کہا کہ بھائی 1 نمبر جگ کا پانی کہاں ہے؟ اس نے جناب یہ اس گلاس میں 1 نمبر کا ہے۔ 2 نمبر جگ کا کہاں ہے؟ جی یہ اس گلاس میں۔ 3 نمبر کا کہاں ہے؟ اس گلاس میں۔ صحیح ہے۔ اب اس نے 4 گلاس پانی کے بھرے، 1 جگ رکھ لیا۔ اب ان 4 گلاسوں سے اس 1 جگ میں پانی ڈال دیا۔ اب اسے کہا کہ اس جگ میں سے گلاس نمبر 1 کا پانی نکالو۔ نکل سکتا ہے؟ گلاس نمبر 2 کا نکالو، نکل سکتا ہے؟ نہیں نکل سکتا۔
فرمایا بالکل ایسے 4 عورتیں ہیں، 1 مرد ہے، انسان کا نسب محفوظ ہے کہ ان 4 جو اس مرد کے نکاح میں ہیں، ان 4 کے پیٹ سے جو بچہ ڈیلیور ہوگا وہ اس مرد کا کہلائے گا۔ لیکن 1 عورت تو 4 مرد اس کے شوہر ہوں، اب فیصلہ کون کرے گا کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ دعویٰ تو 4 کریں گے نا، بھائی یہ میرا بچہ۔ یہ تو الگ بات ہے کہ آج جدید دور ڈی این اے آ گیا ہے، اسلام تو ایسی اتنی سہولت رکھتا ہے کہ ہر ایک کو تو ڈی این اے کی سہولت نہیں ہے نا، تو اسلام نے نسب محفوظ کرنے کے لیے 1 مرد کے لیے تو 4 رکھی، لیکن 4 مردوں کے لیے 1 عورت نہیں رکھی کہ وہ اس عورت جو بچہ جنم دے گی ان 4 کے 4 میں جھگڑا ہوگا کہ یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، کوئی فیصلہ نہیں، وہ عورت بھی فیصلہ نہیں کر پائے گی کہ یہ کس کا ہے۔ بہرحال بات کہیں سے کہیں نکل گئی، اس صحابی نے پھر دوسری کر کے پھر آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ حالات ابھی تک ٹھیک نہیں۔ آپ نے فرمایا جو تیسری کر لو۔ تیسری شادی اس نے کر لی، پھر حضور علیہ السلام کے پاس آیا، یا رسول اللہ اب تو الحمدللہ اتنا مال آ گیا، اتنا مال آ گیا کہ اب تو میں زکاتیں دیتا پھرتا ہوں لوگوں کو۔ مطلب یہ ہوا کہ شادی انسان کے لیے معاشی طور پر برکت لاتی ہے، معاشی طور پر مفلسی نہیں لاتی۔ وہ صحابی کسی گورنمنٹ جاب میں نہیں تھا، وہ تاجر نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس، محض شادیاں کرنے کے بعد یہ چیز آ گئی۔ تو اسلام میں، دین میں قدم قدم پر دین اسلام میں ہمارے لیے تعلیمات موجود ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ مل کر بولو، اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اب جب وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اب قیامت تک کوئی بھی نبی لوگوں کو ہدایت اور رہنمائی کے لیے نہیں آئے گا، تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایسا جامع دین بنا کر، ایسی جامع کتاب نازل کر کے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک بھیجی کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اسی میں راہ نجات ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی۔ ہمارے ہاں دنیا میں دین کی جتنی محنتیں چل رہی ہیں، دین کی جتنی محنتیں چل رہی ہیں، یہ ساری محنتیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا صدقہ ہیں۔ بغیر سمجھے نہیں، گردن ہلاؤ، سمجھ کر گردن ہلاؤ۔ کیسے صدقہ ہیں؟ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم بہترین امت ہو جو نکالے گئے ہو لوگوں کے لیے تاکہ تم نیکی کا حکم کرو اور برائی سے روکو۔ یہ آپ نے تبلیغی جماعت والے بھائیوں سے زیادہ سنا ہوگا۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ اللہ رب العزت نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث فرمایا تو اعلان فرما دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ محمد تم میں سے کسی مرد کے والد نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ تو سوال پیدا ہوا، یا اللہ پہلے تو آدم کے بعد شیش کے بعد نوح، پھر ابراہیم، پھر اسماعیل، پھر اسحاق، پھر یعقوب، پھر یونس، پھر داؤد، پھر سلیمان، پھر موسیٰ، پھر ہارون، پھر عیسیٰ۔
ایک کے بعد ایک نبی آتا گیا، ایک نبی کا انتقال ہوا، دوسرے نے سنبھال لیا، دوسرے نبی کا انتقال ہوا، تیسرے نے سنبھال لیا۔ آپ نے فرما دیا کہ وخاتم النبیین، محمد آخری نبی ہیں۔ تو میرے خدا، کیا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک زندہ رہیں گے؟ کیونکہ آپ کا تو طریقہ یہ رہا ہے کہ ایک نبی فوت ہو جائے تو دوسرا آ جاتا ہے دین کو سنبھالنے کے لیے، آپ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے۔ تو کیا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک زندہ رہیں گے؟ فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد بھی ایک رسول ہیں اور ان سے پہلے بھی رسول دنیا سے جا چکے، اس لیے یہ بھی جائیں گے، قیامت تک یہ نہیں رہیں گے۔ یا اللہ قیامت تک نہیں رہیں گے تو پھر تیرے دین کو پھیلانے، لوگوں تک پہنچانے کا کام کیسے ہوگا؟ پہلے تو فکر نہیں تھی، موسیٰ گئے، ہارون آ گئے، اسماعیل کے بعد اسحاق آ گئے، اسحاق کے بعد یعقوب آ گئے، یعقوب کے بعد ٹھیک ہے نا جی بنیامین آ گئے، یوسف آ گئے۔ تو پہلے تو ایک کے بعد ایک آ رہا تھا، اب آپ فرماتے ہیں کہ محمد رسول اللہ نے اس دنیا کو بھی چھوڑنا ہے اور ہیں بھی آخری نبی۔ تو آپ کے وفات سے لے کر قیامت تک یہ جو درمیان کا وقت ہے، اس وقت میں لوگوں کو کون سنبھالے گا، کون دین پہنچائے گا، کون دین کا پیغام پہنچائے گا؟ تو آپ نے فرمایا، اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا، کنتم خیر امت، اے محمد کے امتی ہو، تم ہی تو ہو بہترین امت جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ اب یہ نبیوں والا کام تم لوگوں کا ہے۔ دو کام، امر بالمعروف، امر بالنہی عن نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا، یہ دو کام ہیں۔ اس کی ایک صورت تبلیغی جماعت بھی ہے کسی حد تک، ایک شکل تبلیغی جماعت، ہمارے ہاں یہ بیماری ہے، جو جس جماعت میں کام کر رہا ہے نا وہ کہتا ہے کہ آپ تبلیغی بھائی سے پوچھو گے نا، وہ کہے گا سارے کا سارا دین بس یہی تبلیغی جماعت ہے۔ کسی دوسری جماعت سے پوچھو گے وہ کہے گا باقی سب بیکار ہے، سب یہ ہے جو میں کر رہا ہوں۔ جو یہ کہے نا کہ باقی سب فالتو ہے، صرف وہی کام ہے جو میں کر رہا ہوں، وہ سب سے بڑا بددیانت، بے ایمان، بے شرم، دین کا دشمن ہے، اس لیے کہ اس نے دین کی باقی محنتوں کا انکار کر دیا۔ ہم دین کی سب محنتوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ فرمایا تم بہترین امت ہو، اب تم امت ہو، اس لیے اس امت کے امر بالمعروف نہی عن المنکر کی ایک شکل مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغی جماعت میں شکل میں بنا لی۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس بالمعروف وتنہون عن المنکر تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی ایک شکل حضرت مولانا قاسم نانوتوی نے دارالعلوم دیوبند بنا کر اختیار کر لی۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ایک شکل جمعیت علماء ہند بنا کر سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے محنت شروع کر دی۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کی ایک شکل مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تصنیف اور کتابیں دین کی لکھ لکھ کر ایک شکل بتا دی کہ یہ بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر کی شکل ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے خانقاہ بنا کر لوگوں کو اپنی خانقاہ میں بلا کر انہیں کھانا کھلا کر انہیں دین کی بات بلا کر اپنے ہاتھ پہ بیعت کر کے انہیں اللہ کا ذکر کروا کے اللہ کے ساتھ ان کا تعلق جوڑ کر خانقاہی نظام بنایا اور دنیا کو بتایا کہ یہ بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر کا طریقہ ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کی صرف ایک شکل نہیں ہے، دین کو محدود مت کرو۔ میں کہوں کہ نہیں بس جمعہ پڑھانا دین ہے باقی سب بیکار ہے، تو مجھ سے بڑا تو بے وقوف کوئی ہوگا ہی نہیں۔ جمعہ پڑھانا بھی دین کا ایک حصہ ہے،
باقی جتنی محنتیں چل رہی ہیں وہ دین کا حصہ ہیں۔ اب کنتم خیر امتن کا حکم ہمیں کیوں ملا؟ کیونکہ محمد آخری ہیں۔ بولو محمد، اگر وہ آخری نہ ہوتے تو یہ کام دوسرا نبی کر لیتا۔ حضور آخری ہیں، آدم سے عیسیٰ تک 1.25 لاکھ نبیوں کو نبوت اور رسالت ملی، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت اور ختم رسالت ملی کہ آپ کے بعد نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہے۔ جب آپ کے بعد نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہے تو اب تبلیغ بھی کرو، سیاست بھی کرو، خانقاہ بھی بناؤ، ٹھیک ہے نا جی، مدرسہ بھی بناؤ، مسجد بھی بناؤ۔ اب ہر عالم دین امر بالمعروف نہی عن المنکر کی تصویر ہے، ہر مدرسہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کی تصویر ہے، ہر تبلیغی جماعت میں 6 روزہ چلہ 4 مہینے لگانے والا امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے۔ اسمبلیوں میں مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، اسمبلیوں میں مولانا شاہ احمد نورانی ہو، اسمبلیوں میں مولانا غلام غوث ہزاروی ہو، اسمبلیوں میں مولانا عبدالحق اکوڑا خٹک والے ہوں، اسمبلیوں میں پروفیسر عبدالغفور ہوں، جتنے بھی دین کی اسمبلی میں جا کر بات کر رہے ہیں وہ بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر کی تصویر ہے۔ تو یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام اگر حضور کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو جمعیت علماء کی بھی ضرورت نہیں، مدرسے کی بھی ضرورت نہیں، تبلیغی جماعت کی بھی ضرورت، کسی کی بھی ضرورت نہیں، پھر نبی آ کر لیتا۔ یہ ساری دین کی بہاریں، یہ دین کی محنتیں، یہ مدرسوں کی رونقیں، یہ مساجد کی سجاوٹیں، یہ خانقاہوں میں مریدوں کا ہجوم، یہ سیاست کے میدانوں میں کھڑے ہو کر کفر کو للکارنا، باطل کو للکارنا، اسلام کے لیے کفر کے خلاف کتابوں کا لکھنا، یہ ساری جتنی دین کی محنتیں چل رہی ہیں یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا صدقہ ہے۔ بات سمجھ آئی یا اوپر سے گزر گئی؟ کیونکہ میں تھوڑا اوپر بیٹھا ہوا ہوں، ٹھیک ہے نا جی، تو اوپر سے جو چیز پھینکی جائے گی تو وہ اوپر سے گزر جاتی ہے۔ اگر آپ نے دل کے باتوں سے یہ باتیں سنی ہوں گی تو یقیناً آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ اس وقت دین کی جتنی محنتیں چل رہی ہیں وہ صرف اس لیے چل رہی ہیں کہ حضرت محمد آخری نبی تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ نہ جانتا ہو کہ محمد رسول اللہ آخری نبی ہیں وہ بھی کافر ہے۔ مسلمان کے لیے جس طرح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جاننا فرض ہے، حضور علیہ السلام کا آخری نبی جاننا بھی فرض ہے۔ اگر وہ نہیں جانتا تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ سمجھے جی؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ ایک مدعی نبوت ہے، کیا ہم اس سے بحث مباحثہ مناظرہ کر کے اس سے اس کی نبوت کی دلیل مانگیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا جو نبوت کا دعویٰ کرے یا جو اس کو مانے وہ تو مرتد اور واجب القتل ہے ہی ہے، جو اس سے دلیل مانگے گا وہ بھی کافر ہے۔ اس لیے کہ دلیل مانگی جاتی ہے امکان کی صورت میں۔ کوئی مجھے کہے کہ جی اس وقت رات ہے، میں دلیل مانگ سکتا ہوں کیونکہ دن بھی امکانی ہے۔ کوئی مجھ سے جنوری میں کہے کہ اس وقت گرمی ہے، میں اس سے دلیل مانگ سکتا ہوں کیونکہ سردی بھی امکانی ہے۔ صحیح ہے یا غلط ہے؟ میری ماں مجھ سے کہے کہ میں تیرا باپ ہوں تو میں اس سے پوچھ سکتا ہوں کہ دلیل دو، آپ کیسے باپ ہیں؟ آپ تو میری ماں ہیں، کیونکہ باپ امکانی ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن کوئی نبوت کا دعویٰ کرے پھر ہم اس سے پوچھیں کہ تو بتا کہ نبی کیسا ہے، کیوں بتائے، کس لیے بتائے؟ کیا محمد رسول اللہ کے بعد کسی نبی کی بھی امکانی شکل ہے؟ نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو اس سے دلیل کی بات کرنی ہی نہیں ہے، اس سے پوچھنا ہی نہیں ہے۔ اس کو یہ تو بتا سکتے ہو دلیل سے کہ تو کافر ہے، اسے دلیل سے بتا سکتے ہو کہ تو مرتد ہے، اسے دلیل سے بتا سکتے ہو تو زندیق ہے، اسے دلیل سے بتا سکتے ہو کہ تو واجب القتل ہے، تو ختم نبوت کا منکر ہے، تو گستاخ ہے، لیکن اس سے دلیل نہیں لینی کہ تو بتا کہ تو نبی کیسے ہے۔ یہ ختم نبوت کا مسئلہ
یہ اتنا اہم اور نازک مسئلہ ہے میرے بھائی. امت کی 1400 سالہ تاریخ، 1300 سالہ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جب جب کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو مسلمان حکمرانوں نے ان کے خلاف جہاد کر کے ان کو قتل کر دیا، انہیں زندہ نہیں چھوڑا. بر صغیر میں جب پاکستان بنا تو اس سے پہلے مرزا غلام محمد قادیانی کو انگریز نے مسلمانوں سے جذبہ جہاد کو ختم کرنے کے لیے، حریت کا نعرہ ختم کرنے کے لیے نبوت کا دعویٰ کرایا اور اس سے فتویٰ دلوایا کہ انگریز کے ساتھ جہاد حرام ہے. یہ مرزا غلام محمد قادیانی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اب چھوڑ دو دوستو جہاد کا خیال، ٹھیک ہے نا جی. یہ غلام محمد قادیانی نے باقاعدہ طور پر، اور غلام محمد قادیانی نے خود تسلیم کیا کہ میں انگریز گورنمنٹ برطانیہ کا خود کاشتہ پودا ہوں. نبی کبھی کسی کا خود کاشتہ پودا ہوتا ہے؟ کسی گورنمنٹ کا، کسی بادشاہ کا؟ نبی تو اللہ کا بھیجا ہوا رسول اور نبی ہوتا ہے. انگریز 1857 اور اس سے پہلے جب انگریز نے برطانیہ اپنا بر صغیر پر قبضہ کیا، لڑائی لڑتے رہے. یہ سلسلہ چلتے 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 1889 تک آ کر پہنچا. 1889 میں مرزا غلام محمد قادیانی نے مہدی اور مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، ٹھیک ہے نا جی. اور 1901 میں کھل کر نبی ہونے کا دعویٰ کیا. اور پھر آگے بڑھتے 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 یہاں تک پہنچا کہ اس نے کھل کر خطبہ الہامیہ، مرزا غلام محمد قادیانی کی کتاب موجود ہے، عربی میں وہ کتاب لکھی ہے، پھر اس کا فارسی میں ترجمہ کیا، پھر اس کا اردو میں ترجمہ کیا. 2 ترجموں کے ساتھ وہ کتاب ہے. غلام محمد قادیانی نے اس میں واضح طور پر لکھا سار وجودی وجودہ من فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفنی وما رعا. میرا وجود محمد کا وجود ہو گیا، جس نے مجھ میں اور محمد میں فرق کیا اس نے مجھے سمجھا ہی نہیں ہے. یہاں تک آ کر پہنچا، انگریز کی حفاظت میں تھا. 1901 میں نبوت کا دعویٰ کیا، 1908 میں یہ مر گیا. پھر انگریز اس کے قادیانیوں کو مکمل سپورٹ کرتے رہے، یہاں تک کہ 1947 آ گیا، پاکستان بن گیا. میں پہلے بھی یہ باتیں دہرا چکا ہوں. پاکستان بنا، پاکستان بننے کے ساتھ علماء نے نعرہ اٹھایا کہ قادیانی کافر ہیں، ظفر اللہ خان وزیر خارجہ کو ہٹاؤ، قادیانیوں کو کافر قرار دو. 47 سے 53 آ گیا. 53 میں تحریک چلی، 30,000 مسلمانوں کو شہید کیا گیا. پھر مئی 1974 میں قادیانیوں نے مسلمان طلباء کو مارا، زد و کوب کیا. اس کے رد عمل میں تحریک چلی. اسمبلی میں علماء اکرام نے، علامہ شاہ احمد نورانی، ہمارے ہاں ایک اور بیماری بھی ہے، ختم نبوت کا جو 74 میں بل پیش ہوا وہ امت کے کسی ایک طبقے کی محنت نہیں ہے، وہ پوری امت کی محنت ہے. آ رہا ہے سمجھ؟ آپ ہم کیا کرتے ہیں، میں دیوبندی ہوں، میں مفتی محمود صاحب کو بڑھاؤں گا، میں غلام غوث ہزاروی کی تعریف کروں گا، علامہ شاہ احمد نورانی کو چھوڑ دوں گا. کیوں بھائی؟ بریلوی ہے، وہ علامہ شاہ احمد نورانی کی تعریف میں آسمان و زمین کے کلابے ملائے گا، مفتی محمود، غلام غوث ہزاروی ان کو بھلا دے گا. کیوں بھائی؟ میرے لیے جتنے قابل احترام مفتی محمود اور مولانا غلام غوث ہزاروی ہیں، اتنے ہی قابل احترام علامہ شاہ احمد نورانی ہیں، اتنے ہی قابل احترام عبدالستار خان نیازی ہیں، اتنا ہی قابل احترام ذوالفقار علی بھٹو ہے. کسی کو برا لگے اب کہیں گے کہ جی علماء کے ساتھ ملا دیا. بھائی علماء سے زیادہ کام کیا ہے بھٹو نے. علماء کا تو کام ہی یہ تھا، علماء تو پلتے نبی کے ٹکڑوں پر ہیں. صحیح ہے یا غلط ہے؟ ہماری تو رزق روٹی ہے ہی نبی کے نام سے. ذوالفقار علی مولوی نہیں تھا، عالم نہیں تھا،
آکسفورڈ کا پڑھا ہوا تھا اور ایک مانا جانا شرابی تھا، ایک بے دین اور شرابی وقت آنے پر قادیانیوں کے کفر پہ دستخط کرتے ہوئے اگر یہ کہے کہ یہ میں قادیانیوں کے کفر پہ نہیں اپنے موت کے پروانے پر دستخط کر رہا ہوں، تو میرے خیال میں اس سے بڑا ولی کوئی نہیں ہے۔ کسی عالم دین نے جان قربان نہیں کی، کوئی عالم دین تحریک ختم نبوت کے نتیجے میں سولی پر نہیں چڑھا۔ ذوالفقار علی بھٹو ختم نبوت کے بل اور قادیانیت کے کفر پر دستخط کرنے کے جرم میں سولی پر چڑھا تھا، اور اللہ نے پھر اس کو اتنا نوازا ہے کہ آج اگر کسی کی آنکھوں پہ پٹی باندھ کر ذوالفقار علی بھٹو کی مزار پر لے جاؤ اور اندر جا کر اس کی پٹی کھولو تو وہ مزار کا نظارہ دیکھ کر یہی کہے گا کہ یہ کسی ولی کی قبر ہے۔ وہاں 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت چل رہی ہے، لوگ آ رہے ہیں، جیسے شاہ عبد اللطیف بھٹائی کی قبر پر جاتے ہیں، جیسے لال شہباز قلندر کی قبر پر جاتے ہیں، جیسے بہاؤالدین زکریا ملتانی کی قبر پر جاتے ہیں، جیسے پاک پتن والے کی قبر پر جاتے ہیں۔ اتنی ہی عقیدت اور محبت سے دنیا ذوالفقار علی بھٹو کی قبر پر جا رہی ہے۔ یہ اس میں بھٹو کی ذات کا کمال نہیں ہے، اس نے جو محمد عربی کے ختم نبوت کے ساتھ وفاداری کرتے ہوئے اس کی ختم نبوت کے منکروں کو اسمبلی میں کافر قرار دلایا تھا، اللہ نے اس کا صلہ دیا ہے اسے۔ اب اگر کوئی اس سے جلتا ہے تو جل کر اپنی آخرت برباد کرے، ہمارے اور آپ کے جلنے سے ذوالفقار علی بھٹو کی جو ہے اس کی حیثیت میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے۔ جنگ اخبار نے ایک کتاب شائع کی تھی، بھٹو اور قادیانی مسئلہ، جنگ پبلشر کی طرف سے شائع ہوئی تھی، اگر کسی کو مل جائے اس کا مطالعہ کرو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ اور میں جو بھٹو شہید کہتا ہوں نا، یہ میں غلط نہیں کہتا، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید ہے، اسے بے قصور سولی دی گئی ہے، اسے نبی کی ختم نبوت کے وفاداری کے جرم میں سولی دی گئی ہے۔ اس کے بعد اگر کسی کو میرے ذوالفقار علی بھٹو شہید کہنے پر غصہ چڑھتا ہے، وہ اپنے غصے میں اپنی انگلیاں چبا لے، لیکن میں اسے شہید کہنے سے نہیں رکوں گا۔ صحیح ہے غلط ہے؟ اور میں پیپلز پارٹی کے موجودہ کرتا دھرتاؤں سے بھی کہوں گا کہ آج تک اتنے کرپشن کے باوجود تم جو حکومتیں کر رہے ہو، یہ ذوالفقار علی بھٹو کے خون کا نتیجہ ہے، یہ اس کا خون تمہیں جتوا رہا ہے۔ آپ لوگ بھی شرم اور حیا کرو اور نبی کی ختم نبوت کی چوکیداری کرو۔ الطاف حسین صاحب جو MQM کے پہلے بانی تھے، انہوں نے عبدالستار، فاروق ستار، ان کو اور 2-3 اور کو قادیانیوں کے ساتھ آصف علی زرداری کے پاس بھیجا تھا۔ جب پہلی دفعہ آصف علی زرداری صدر تھا، اس کے پاس بھیجا کہ آپ صدر ہو، نیچے حکومت بھی آپ کی ہے، بل اسمبلی سے آئے گا، آپ نے صحیح کرنا ہے۔ ہم احمدیوں کی یعنی قادیانیوں کی ایک درخواست ہے، آپ مہربانی کر کے جو آپ کے سسر نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا ہے نا، اس بل کو کالعدم قرار دے دو تاکہ ہماری واپس مسلمانوں والی حیثیت بحال ہو جائے۔ آپ کو پتہ ہے زرداری نے کیا جواب دیا تھا؟ آپ کا 1000 زرداری سے اختلاف ہو سکتا ہے، یوتھیے کا اختلاف ہو سکتا ہے، پٹواری کا اختلاف ہو سکتا ہے، کسی مولوی ملا کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن میں اس کے جواب کے معاملے میں آصف علی زرداری کو سلام کرتا ہوں۔ اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے ان قادیانیوں کو اور فاروق ستار کے سر پہ قرآن رکھ کر آپ پوچھو اگر وہ سچائی سے ایمان سے بولے گا، اس نے کہا میرے سسر کی زندگی کے کھاتے میں یہ ایک ہی تو نیکی ہے، یہ ایک ہی تو نیکی ہے، اس نیکی کو میں ضائع ہونے نہیں دوں گا۔ بھلے تم اس کو 10% کہو، بھلے اسے تم چور کہو، ڈاکو کہو، لیکن میں اس پوائنٹ پر، اللہ تعالیٰ نے بھی تو نوازا، دوبارہ صدر بنا دیا۔ عمران خان نے گستاخ رسول کو پکڑ کر چھڑوایا، باہر بھیجا، وزیر اعظم سے جیل خانے چلا گیا۔ نواز شریف نے قادیانیوں کو بھائی کہا نہیں کہا، قیمتی سرمایہ کہا۔ اللہ نے 2/3 اکثریت کی وزارت عظمیٰ کے ہوتے ہوئے پہلے وزارت عظمیٰ سے ہٹوایا، پھر پارٹی کے عہدے سے ہٹوایا، پھر باہر لندن میں جا کر دھکے کھلوائے
اور آج تک اس کی پیشانی پر ذلت کی پٹی بندھی ہوئی ہے کہ اس کا بھائی وزیر اعظم ہے لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اور کراچی میں الطاف حسین جس نے کہا تھا کہ میری حکومت آئے گی تو میں قادیانیوں کو عبادت گاہیں بنا کر دوں گا، قادیانیوں کو آزادی دوں گا، میں نے اس وقت چناب نگر ختم نبوت کانفرنس میں کہا تھا الطاف حسین صاحب یہ آپ آگ سے کھیل رہے ہو، یہ نبی کی ختم نبوت سے کھیل رہے ہو، انشاءاللہ آپ کی حکومت تو کیا آپ جیتیں گے بھی نہیں۔ پھر رب نے دکھایا وہی الطاف حسین جس کو کراچی میں نہ جانے کیا مقام ملتا تھا، پھر اسی الطاف حسین کے تصویروں کو کالا کیا گیا، جلایا گیا، آج وہ لندن میں بیٹھا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، میں نہ پیپلز پارٹی کا مخالف نہ موافق، نہ مسلم لیگ کا موافق نہ مخالف، نہ اپنا جو ہے پی ٹی آئی کا موافق مخالف، میں صرف محمد کا غلام ہوں، میں اس کے گھر کا پالتو کتا ہوں، جو اس کے لیے ہے وہ میرے لیے ہے، جو اس کا ہے وہ میرا ہے، جو اس کی عزت کرتا ہے میں اس کی عزت کرتا ہوں، جو اس کا نہیں ہے میری ماں ہو یا باپ وہ میرا نہیں ہے۔ میرے والدین نے مجھے یہی سبق دیا ہے۔ تم میری باتوں کا کوئی بھی مطلب نکال لو، تم اس کو کوئی بھی شکل دے دو، لیکن ہم جس کی بھی مخالفت کریں گے ختم نبوت کی نسبت سے مخالفت کریں گے۔ کل یہی سپریم کورٹ کا جج چیف جسٹس اس کی ہم بیٹھے مخالفت کر رہے تھے، پھر اسی ممبر سے اس کے لیے دعائیں بھی آپ نے سنی، کیوں کہ ہماری لڑائی اس کی ذات سے نہیں تھی، اس کے غلط فیصلے سے تھی، اس نے غلط فیصلہ لے لیا، ہماری سروں کا تاج بن گیا۔ صحیح ہے یا غلط ہے؟ آپ کو بھی یہی کہتا ہوں، چھوڑو یہ لیڈروں کی چمچا خوری، چھوڑو یہ پارٹیوں کی چمچا خوری، آ جاؤ اس ہستی کے ساتھ اپنا دامن وابستہ کر لو، اس ہستی کے دامن کو تھام لو، اس ہستی کے قدموں میں گر جاؤ جس کے قدموں میں حوض کوثر بھی ہے، جس کے قدموں میں جنت بھی ہے، جس کے قدموں میں جو ہے دنیا کی ہر نعمت موجود ہے۔ نہ وہ قبر میں ہمیں تنہا چھوڑے گا، نہ میدان حشر میں ہمیں تنہا چھوڑے گا، آخری گنہگار کو بھی جہنم سے نکال کر جب تک جنت نہیں پہنچائے گا تب تک خود جنت میں نہیں جائے گا۔ اتنے وفادار کے ساتھ اپنی زندگیوں کو وابستہ کر لو۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔